وہ ایک روایت بھی ہے بہار کی جلد نمبر 70 میں جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ یا مبتغی العلم، کہ جو علم طلب کرنے والے افراد ہیں، خصوصاً یعنی آپ اور ہمیں خطاب دیا گیا ہے کہ آپ کو دنیا وہ روک نہ دے، شغل بالدنیا آپ کے لیے مانع نہ ہو جائے۔ شغل بالدنیا، مال و اہل و زیب و زینت و جاہ و، یہ جتنے بھی مظاہر دنیا ہے یہ انسان کو ترقی سے مانع ہو سکتے ہیں اور انسان کو راہ خدا سے منحرف کر سکتے ہیں، راہ دین سے منحرف کر سکتے ہیں۔ علم مانع نہیں ہو سکتا، یہ پکی بات ہے کہ انسان کہے کہ میں اگر علم حاصل کر لوں تو وہ برے راستے سے مانع ہو سکے گا یا انحراف سے بچا لے گا، نہیں۔ جتنا علم بڑھ جاتا ہے اتنے انحراف کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، شیطان کے اتنے زیادہ حملات انسان کے اوپر بڑھ جاتے ہیں، چونکہ کچھ اور چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں جو بہت زیادہ گمراہ کن ہے، اور وہ واضح ہے کہ علماء کو حاصل ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی بات ہے تکبر، کہ سب سے پہلا گناہ روایت میں ہے، سب سے پہلا گناہ جو خدا کی نافرمانی کی گئی ہے وہ تکبر تھا، جو ابلیس نے کیا بارگاہ خدا میں۔ انسان اپنے مقام و مرتبہ کا تکبر کرے، انسان اپنے علم پہ تکبر کرے اور انسان اپنی عبادت پہ تکبر کرے، اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ لہٰذا انسان کو بہت زیادہ اصلاح نفس کی ضرورت ہے، اور علماء کو اس سے بھی زیادہ اصلاح نفس کی ضرورت ہے۔ جب تک انسان کے اندر تواضع نہ پائی جائے، جب تک انسان رام نہ کر لے اپنے نفس کو، تب تک بچنا